لا فتحن قسطنطنیہ ولنعم الامیر امیرها ولنعم الجیش ذلک الجیش، تم ضرور بضرور قسطنطنیہ کو فتح کرو گے اور وہ امیر بہترین امیر ہوگا اور وہ لشکر بہترین لشکر ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ قسطنطنیہ دنیا کا قدیم ترین شہر ہے۔ یہ دنیا کا اکلوتا شہر ہے جو آدھا یورپ اور آدھا ایشیا میں آتا ہے۔ یہ شہر 11 صدیوں تک رومن اور 6 صدیوں تک سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت رہا۔ اس شہر پر حکومت کرنے والے کو دنیا کا سپر پاور سمجھا جاتا تھا۔ مختلف دور میں یہ عیسائیوں کا مرکز رہا تو مختلف دور میں مسلمانوں کا۔ جغرافیائی لحاظ سے یہ دنیا کا ایک ہی شہر تھا جس پر حملہ کر کے فتح حاصل کرنا ناممکن سمجھا جاتا تھا۔ یہ شہر سن 1453 تک رومیوں کا دارالحکومت رہا، لیکن 29 مئی 1453 کو عثمانی سلطان محمد نے اسے فتح کر کے تاریخ میں اپنا نام سنہرے لفظوں میں درج کروا لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی پوری کر لی جو ویڈیو کے شروع میں بتائی گئی ہے۔ 3 فروری 1451 کو سلطان مراد ثانی کی وفات کے بعد محمد ثانی سلطنت عثمانیہ کے 7ویں حکمران بنے۔ اس وقت ان کی عمر صرف 19 سال تھی۔ سلطان محمد نے تخت نشین ہوتے ہی قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ قسطنطنیہ ایک نہایت اہم شہر تھا، لیکن یہ شہر فتح کرنا بہت مشکل تھا۔ اس کے ایک طرف خشکی اور باقی 3 جانب سمندر تھا۔ زمینی افواج صرف ایک طرف سے حملہ کر سکتی تھی، لیکن یہ حصہ کافی مضبوط تھا کیونکہ وہاں پر 3 دیواریں تھیں۔ اس حصے کی حفاظت کے لیے اندرونی 2 دیواریں بے حد مضبوط تھیں۔ ہر دیوار کے درمیانی حصہ 60 گز کا فاصلہ رکھتا تھا۔ بازنطینی سلطنت کی تاریخ میں قسطنطنیہ پر 26 محاصرے ہوئے، لیکن کوئی بھی اس شہر کو فتح نہ کر سکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً تم قسطنطنیہ فتح کر لو گے، وہ امیر بھی کیا با کمال ہوگا اور وہ لشکر بھی کیا با کمال ہوگا۔ اس حدیث مبارک کی وجہ سے ہر مسلمان خلیفہ، سپہ سالار اور سلطان کی خواہش رہی کہ وہ قسطنطنیہ فتح کر لے اور خوش نصیب کہلائے۔ ان خواہش مندوں میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے نام شامل ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں سب سے پہلے سلطان بایزید اور بعد میں سلطان مراد ثانی بھی اس کا محاصرہ کر چکے تھے۔ سلطان محمد نے قسطنطنیہ پر حملے سے پہلے باقی تمام دشمنوں سے صلح کر لی تاکہ وہ سکون سے قسطنطنیہ پر توجہ دے سکے۔ سلطان محمد نے سب سے پہلے قسطنطنیہ میں تقریباً 5 میل دور کے فاصلے پر رمیلی میں ایک قلعہ تعمیر کروایا۔ یہ قلعہ بایزید کے بنائے گئے قلعہ انازول کے بالکل سامنے تھا۔ بوسفورس ہم مسلمانوں کے قبضے میں تھا، کوئی جہاز سلطان محمد کی اجازت کے بغیر یہاں سے نہیں گزر سکتا تھا۔ اپنی دارالحکومت ادرنے میں سلطان محمد نے 1.5 لاکھ فوج اکٹھا کی، لیکن صرف فوج کی تعداد ہی اس شہر کو فتح نہیں کر سکتی تھی۔ قسطنطنیہ کی فتح کے لیے ضروری تھا کہ اس کے خشکی کے علاقے کی طرف سے دیواروں پر تسلسل سے توپوں کی گولہ باری کی جائے۔ توپوں کا استعمال اس وقت ترک کر رہے تھے، لیکن سلطان محمد نے اربن نامی انجینئر سے ایک بہت بڑی اور شاندار توپ بنوائی جس کے گولے کا ڈائی میٹر 2.5 فٹ تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی چھوٹی توپیں بنوائی جو تیزی سے گولے برسا سکتی تھی۔ قسطنطنیہ کے سمندر والے حصوں سے شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے سلطان محمد نے 180 جہازوں کا بیڑا بھی تیار کروایا۔ 2 سال تک آپ مسلسل محاصرے کی تیاریوں میں حد درجے تک مصروف رہے۔ قسطنطنیہ کے حکمران ایمپرر قسطنطین نے یورپین حکمرانوں کو اپنی مدد کے لیے خط لکھے، لیکن یونانی پادریوں فادرز کی مداخلت سے اسے زیادہ مدد نہ مل سکی۔ جنیوا کا ایک کمانڈر یوانی جستنیانی 2 جنگی جہازوں اور 700 منتخب سپاہیوں کے ہمراہ قسطنطین کی مدد کو پہنچا اور صرف 3000 یونانی فوجی اس کی مدد کو آئے۔ 6 اپریل 1453 کا وہ دن سلطان محمد نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ ابتدا میں سلطان محمد کی فوج کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ قلعے پر حملوں کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ سرنگیں کھودی گئی، لیکن قسطنطنیہ کے فوجیوں کو پتہ چل گیا اور یہ حکمت عملی بھی کوئی کام نہ دے سکی۔
समंदर की तरफ से 5 जहाज कुस्तुनतुनिया की रसद पहुंचाने की नीयत से आ रहे थे। उस्मानियों ने इनका रास्ता रोक लिया, लेकिन वो जहाज उस्मानियों के जहाज से बड़े थे। उन्होंने गोलाबारी की, जिससे उस्मानी जहाज़ों में खलबली मच गई और इन जहाज़ों को रास्ता मिल गया। लेकिन इसके बाद उस्मानियों ने यहाँ से एक भी जहाज़ नहीं गुजरने दिया। समंदर की तरफ गोल्डन हॉर्न बास्फोरस की एक कुदरती खलीज थी जो शहर कुस्तुनतुनिया के यूरोपी हिस्से को 2 हिस्सों में तकसीम करती हुए कुदरती बंदरगाह बनाती है। इस गोल्डन हॉर्न के मकाम दाखिला पर बाज़ंतीनी हुक्मरानों ने बहुत बड़ी जंजीर लगाई हुई थी और नतीजतन सिर्फ वही जहाज़ बंदरगाह में दाखिल हो सकता था जिसे वो चाहते थे। इस जंजीर की वजह से सुल्तान महमद की बहरी फौज शहरी बंदरगाह तक नहीं पहुंच सकती थी। सुल्तान महमद ने एक निहायत अनोखा काम किया। बास्फोरस और बंदरगाह कुस्तुनतुनिया के दरमियान 3 किलोमीटर खुश्की का रास्ता था, लेकिन यह हमवार न था। सुल्तान महमद ने इस पहाड़ी ज़मीन पर लकड़ी के तख्तों से एक सड़क बनवाई और इन तख्तों को जानवरों की चर्बी से खूब चिकना किया और एक रात के अंदर 80 जहाज शहर के अंदर गोल्डन हॉर्न में पहुंचा दिए। ये हैरत अंगेज कारनामा दुनिया की तारीख में पहले कभी ना हुआ था। अब बंदरगाह वाला हिस्सा भी महसूर हो गया। कुस्तुनतीन को अपनी फौज का एक हिस्सा इधर भी लगाना पड़ा। खुश्की पर से भी मुतवातिर हमले जारी रखे गए। 7 हफ्तों की मुसलसल गोलाबारी से दीवार के कुछ हिस्सों में अच्छे दरार पैदा हुए। मुहासरे को 54 दिन हो चुके थे, यानी ये रास्ता इन दरारों से शहर में दाखिल हो गया। इसके पीछे पीछे उस्मानी फौज भी शहर में दाखिल होती गई और यूं 29 मई 1453 को सुल्तान महमद ने महज 21 साल की उम्र में ये शहर फतह कर लिया। सुल्तान महमद ने फतह के बाद बेहद सख्ती से हुक्म दिया कि किसी की जायदादों को नुकसान न पहुंचाया जाए और ना ही किसी किस्म की लूटमार की जाए। सुल्तान महमद ने इस वक्त के मशहूर गिरजे आया सोफिया को मस्जिद में तब्दील कर दिया। 1935 में नाम निहाद कमाल अतातुर्क ने सेकुलरिज्म के नाम पर इस मस्जिद को म्यूजियम बना दिया। 2020 में तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान ने इस म्यूजियम को दोबारा मस्जिद में तब्दील कर दिया। फतह के बाद सुल्तान महमद ने कुस्तुनतुनिया का नाम बदलकर इस्लामबुल रखा, जो 19वीं सदी में बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया।